یہ آئینی عبوری سیٹ اپ گلگت بلتستان میں آنے کے بعد کیا گلگت بلتستان کے لوگ پھر بھی متنازع خطے کے باشندے ہی رہیں گے یا پھر دیگر پروونس کے جو لوگ ہیں اسی طرح پاکستان کے شہری بنیں گے؟ گلگت بلتستان کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کی جائے، یعنی متنازع حیثیت میں ہی جا رہے ہیں آئین کے اندر، حیثیت بحال رہے گی۔ منتخب جو نمائندے ہیں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ کہیں آئین میں قدغن نہیں ہے، تو آپ گلگت بلتستان کا جو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوگا نیشنل اسمبلی میں، وہ پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، وہ سب کچھ بننے کا وہ مجاز ہوگا۔ پینے کا پانی کا سب سے بڑا ایشو جو ہے آپ کے حلقے میں موجود ہے، جو آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک بھی حل نہیں کیا ہے۔ آپ کے حلقے میں روڈز کا سب سے زیادہ ایشو ہے، اس پر بھی کوئی کام سچا نہیں ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، وہ تو پورا گلگت بلتستان میں ہے اور آپ کے گلگت میں تو بہت زیادہ ہے، تو ابھی تک آپ اپنے حلقے کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ خواتین حضرات، ایک اور خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر چکے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں مشیر قانون سید سہیل عباس شاہ، اور یہ فرزند ہیں جعفر شاہ مرحوم عظیم لیڈر کے، اور آج ان سے ہم گلگت بلتستان کے خاص کر آئینی عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت ہر بندہ آئینی عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا موقف کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سہیل صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آئینی عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے دیگر منسٹر سے بھی جاننا کہ کیا کچھ مل رہا ہے، تو آپ خود مشیر قانون بھی ہے، تو یہ جو آئینی عبوری سیٹ اپ ہے اس میں گلگت بلتستان کے لیے مختصراً یہ بتائے گا کہ کیا کچھ مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ عبوری آئینی سیٹ اپ میں ہمیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی مل رہی ہے، جو پاکستان کے جو NFC ہے، CCI ہے، اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں ہمیں نمائندگی مل رہی ہے ایز اے ممبر۔ ہمارا جو چیف کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ڈکلیئر ہو رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹری قائم ہو رہی ہے، تو اس طرح کی جو مراعات دیگر صوبے ہیں ہمارے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP، تو ان کے برابر ہمیں لایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بہترین قسم کی جو ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کی جائے گی۔ اچھا، یہ آئینی عبوری سیٹ اپ گلگت بلتستان میں آنے کے بعد کیا گلگت بلتستان کے لوگ پھر بھی متنازع خطے کے باشندے ہی رہیں گے یا پھر آئین پاکستان میں شامل ہونے کے بعد یہ دیگر پروونس کے جو لوگ ہیں اسی طرح پاکستان کے شہری بنیں گے؟ گلگت بلتستان کے شہری نو ڈاؤٹ ابھی پاکستانی ہیں، اب بھی ہیں، تو انشاءاللہ نہیں، خواہشات سے کیا ہوتا ہے آئینی طور پر؟ آئینی طور پہ ابھی تو ہم پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، ابھی تو ہم مکمل آئین کے اندر انیکسڈ ہونے جا رہے ہیں۔ آئین کے اندر ترمیم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کس شکل میں جا رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں پاکستانی جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کی جو متنازع حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے، یعنی متنازع حیثیت میں ہی جا رہے ہیں آئین کے اندر، حیثیت بحال رہے گی، کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو ہم عبوری صوبہ رہیں گے، تو ہم عبوری صوبہ ہے اس کے لحاظ سے ہم وفاق سے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ہم ابھی مکمل صوبے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ جب تک ہم عبوری صوبہ ہیں تو ہمارے پاس جو سبسڈیز ہیں، ہم پہ جو ٹیکس ایگزمپشنس ہیں اور ہمارے جو کوٹا کے ایشوز ہیں ان سب کو ایڈریس کیا جائے، ان سب چیزوں کی ہمیں ریٹرن شیورٹی دی جائے، ریٹرن ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے۔ ایک جو ٹرانزٹ پلان ہوگا اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جن ایکٹس میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں ٹیکس میں ایگزمپشن ہو۔ ہمارا جو صوبائی جو حکومت ہے اس نے کمیٹی بھی نوٹیفائی کی، آپ کے علم میں بھی ہے، جس میں ابھی اپوزیشن کے اراکین بھی ہیں، ہمارے جو سیکٹریز ہیں وہ بھی ہیں، حکومتی اراکین بھی ہیں، تو ہم ابھی ایک مکمل ایک ڈاکومنٹ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں یہ تمام چیزیں اندر انکارپوریٹ کی جائیں گی، کہ مثلا پاکستان انکم ٹیکس ایکٹ ہے اس میں کیا ترمیم لائیں گے جس سے ہمارے گلگت بلتستان پہ یہ ٹیکس نہ لگے، آئین میں ترمیم کرنے کے باوجود ہم ٹیکس سے ایگزمپٹ رہیں، کیونکہ ابھی جو ترمیم ہمارے پاس جو ڈرافٹ آیا ہوا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں پروونسز کا ذکر ہوگا تو وہاں پر پروویژنل پروونس آف گلگت بلتستان لکھا جائے گا، تو ہم مکمل جو دیگر صوبے ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے برابر ہم جا رہے ہیں، تو ہم اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان سے، کیونکہ ہم عبوری صوبہ ہیں، تو ہم یہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اچھا، سہیل صاحب پہ کیونکہ آپ کے والد سید جعفر شاہ مرحوم جو تھے وہ ایک عظیم لیڈر تھے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی اور ان کا ایک واضح موقف تھا گلگت بلتستان کی سرزمین کے حوالے سے،
تو خاص کر گلگت بلتستان کی زمینوں کو محفوظ بنانے کے لیے، گلگت بلتستان کے وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ایک فرزند جعفر شاہ ہونے کے ناطے کلیدی طور پر آپ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ جی جعفر شاہ صاحب کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ اصل میں جو ابھی عبوری آئینی صوبے کا جو کنسیپٹ تھا وہ ہی شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی تقریروں میں انہوں نے دیا تھا کہ جب تک ہم مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہمیں آئین کے اندر ڈال کے ہمیں عبوری آئینی صوبہ بنایا جائے. اور دوسرا جو آپ زمینوں کے اس میں نہ صرف ہماری زمینیں ہیں، ہمارے جو بھی وسائل ہیں، ہمارے منرلز ہیں، مائنز ہیں، ان سب کی ہم شیورٹی دیں گے کہ وہ ہمارے گلگت بلتستان کے وسائل ہمارے گلگت بلتستان کے پاس ہی رہیں گے. جو آپ زمینوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو زمینوں کا جو سبجیکٹ ہے وہ پروونشل ہماری اسمبلی کے پاس اختیار موجود ہے، جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اس پر ہماری جو حکومت آئی ہے اس نے لینڈ ریفارمز کمیشن میں ذکر بھی کیا ہے پہلے بھی، تو لینڈ ریفارمز کمیشن اس پہ کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو وسائل ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اچھا، یہ جو ٹیمپریری ابھی گلگت بلتستان میں دفعہ 144 لگا کے زمینوں کو خرید و فروخت سے روکا گیا ہے، تو یہ پراپر کب پہ قانون سازی ہوگی جس سے گلگت بلتستان کی زمینوں کو غیر مقامی لوگوں کو خرید و فروخت سے روکا جائے گا؟ دفعہ 144 تو ابھی ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، جب لینڈ ریفارمز نہیں آتی ہیں. تو اس پہ ہماری کوشش تھی کہ سی ایم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ہم لینڈ ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ کام بہت ایکسپیڈیشیس ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد اس کو قانون بنا کے ہم اسمبلی میں پیش کریں گے. اچھا، یہ آئینی عبوری سیٹ اپ آنے کے بعد کیا گلگت بلتستان کے لوگ، آپ کے ایک خاص کر بیان چل رہا تھا میڈیا میں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں، ہمارے جو منتخب جو نمائندے ہیں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. اس میں آئین میں کہیں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ گلگت بلتستان کا شہری جو آئین میں آنے کے بعد قومی اسمبلی کا ممبر جو آرٹیکل 51 ہے اس میں ہماری سیٹیں 4 ایڈ ہوں گی. تو اس کے بعد آرٹیکل نمبر 1 میں تو کوئی ترمیم نہیں ہو رہا ہے، میں 51 بتا رہا ہوں 51 میں جو نیشنل اسمبلی کے متعلق ہے. تو آرٹیکل 51 میں امینڈمنٹ کے بعد اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صرف اسمبلی کے ممبر رہیں گے، آپ فیڈرل منسٹر نہیں بن سکتے، آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تو یہ کہیں آئین میں قدغن نہیں ہے. تو آپ گلگت بلتستان کا جو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوگا نیشنل اسمبلی میں، وہ پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، وہ سب کچھ بننے کا وہ مجاز ہوگا. اچھا، تو آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر ایک اس وقت تحفظات بھی پائے جاتے ہیں اور تذبذب کے شکار بھی ہیں، کہ ان کا کہنا ہے کہ 2009 میں پیپلز پارٹی نے ایک آرڈر لے کر آئے، 2018 میں PMLN کی جانب سے آ گیا، اس سے ہمیں اتنی زیادہ ہمیں پروٹیکشن بھی نہیں ملی، ہمارے حقوق بھی محفوظ نہیں رہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ والا سیٹ اپ جو ہیں ان سیٹ اپ سے بہتر ہے اور مسئلہ کشمیر تک یہی سیٹ اپ ہی رہے گا اور یہ بہترین رہے گا؟ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آئین میں آپ کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے، تو یعنی آپ کی خاص کر متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو آئین کے اندر انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے. تو پہلے جو ہم جن آرڈرز کے تحت چل رہے تھے، آرٹیکل 258 جس میں صدر پاکستان کو یہ اختیار تھا کہ پاکستان کے پروونسز اور ICT کے علاوہ جو ٹیریٹریز پاکستان کے زیر انتظام ہیں ان کو کوئی بھی سیٹ اپ دے کے اس کو ایڈمنسٹریٹیولی وہ ہینڈل کرتے تھے آرٹیکل 251 کے تحت. تو وہ کوئی بھی پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ صدر پاکستان کبھی بھی اس کو اٹھا سکتے تھے اس سیٹ اپ کو. تو اب ہم جب آئین کے اندر انکارپوریٹ ہوں گے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. جب بھی ہمیں کوئی سیٹ اپ اٹھانے کی، جو ہمیں مثلاً ابھی اس سیٹ اپ میں جو ہم آئین میں کوئی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. تو یہ ایک بہت زیادہ پروٹیکشن ہماری جو حیثیت ہے اس کو دی جا رہی ہے. تو یہ اور جو پچھلے آرڈر سے اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خبریں چل رہی تھی کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں خاص کر وہ 2 گروپوں میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور ہم نہیں جی 5 سال پورا کریں گے اپنا، لیکن ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ نہیں اچھا سسٹم مل رہا ہے تو پھر ہم قربانی دینے کے تیار ہیں. یہ بالکل ایک غلط قسم کی افواہ پھیلائی گئی ہے. ٹینور کے حوالے سے اب تک کوئی ایز سچ ڈسکشن ہم جو منسٹرز ہیں، ہم نے ایک جو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جو ٹرانزیشن پلان کے حوالے سے تھا کہ جو ہماری سبسڈیز ہیں بحال رکھی جائیں، جو فیڈرل سروسز ہیں اس میں ہمارا کوٹا، ہماری جو پاپولیشن کے حساب سے ہم جاتے ہیں تو ہم بہت نیچے آ جاتے ہیں اس میں ان چیزوں میں، کیونکہ ہمارا فاٹا کے ساتھ 4% کا جو کوٹا تھا وہ جب فاٹا KP میں مرجر ہوا تو وہ اپنا 3% لے کے چلا گیا، تو ہمارے پاس 1% رہتا ہے. تو اب ہمارا جو فیڈرل سے مطالبہ ہے کہ کیونکہ ہم وہی بات ہے عبوری صوبہ ہیں تو ہمیں ہماری آبادی اور ان انڈیکیٹرز تو نہ دیکھا جائے، ہمیں ایک اسپیشل پیکیج کے تحت ہماری جو علاقائی حیثیت ہے، ہماری جو ڈیموگرافی ہے، اس حیثیت سے ہمیں کچھ چیزیں
انڈیکیٹرز کے علاوہ بھی دی جائے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایف پی ایس سی میں 3 سے 4%، جیسا کہ این ایف سی میں جو 4 انڈیکیٹرز ہیں، پاپولیشن، ریونیو اور جو آپ کی بیکورڈنیس ہے، اسی طرح ان انڈیکیٹرز کی بیس پہ جاتے ہیں تو ہمیں شاید اتنا شیئر نہ ملے جو ہمیں ابھی گرانٹ ایڈ میں مل رہا ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہی وفاقی حکومت ہمیں اس کی شیورٹی دے. یہ فیڈرل کیبنٹ ویٹ کرتا ہے یا کسی اور مثلاً سی سی آئی سے یہ ویٹ کر کے ہمیں اس کی شیورٹی دیتے ہیں، ہم سے ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں. نہ ٹینور جو ہے وہ ایک ضمناً چیز ہے، تمام وزراء جو ہیں وہ اپنے مطالبات پہ متفق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے پہلے بھی بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر کسی معاہدے کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی باتیں چل رہی ہیں، اس کو بھی بعض لوگ ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ لوگ کے اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو نیا سیٹ اپ آپ لے کے آ رہے ہیں ایک باقاعدہ ایک معاہدے کے تھرو، تو اس کو ریٹن فارم میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی؟ بالکل ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ریٹن فارم میں، ابھی یہ کوئی ایک انہونی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ فاٹا مرجر ہوا، آغاز حقوق بلوچستان ہوا، تو یہ دونوں چیزیں تو بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کے بعد فاٹا کے جو ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ایک پیکج ڈرافٹ کیا گیا، اس پہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا، پھر فاٹا مرجر ہوا. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹن فارم میں 47 کے بعد 47 میں تو ہم نے اپنا علاقہ آزاد کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا بغیر کسی ریٹن ایگریمنٹ کے. دیامر نے تو ایگریمنٹ کر دیا. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ 47 کے بعد ہم ایک بالکل ہی نئی چیز کی طرف، آئین میں انکارپوریٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک ریٹن معاہدہ ہمارے ساتھ کیا جائے کہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کی، تو اس میں جو کنسیشنز ہمیں دی جا رہی ہیں وہ ریٹن فارم میں ہمیں دی. اچھا، یہ ریٹن فارم میں جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں اس میں ایک تو آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ متنازع حیثیت بحال ہو، نمبر 2 زمینوں کی پروٹیکشن ہو، وسائل کی پروٹیکشن ہو، غیر مقامی لوگوں کی آبادی کو روکا جائے، یہی ہے؟ یہ جو آپ جو چیزیں کاؤنٹ کروا رہے ہیں یہ ہمارا صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار موجود ہے. اس پہ قانون سازی ہم خود کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں سے ایگریمنٹ لینے کی میرے خیال میں ایسا ضرورت نہیں ہے. ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں سبسڈی ہماری بحال رکھی جائے، ہمارا کوٹا بڑا جو ہے فیڈرل سروسز میں اور جو سی ایس ایس میں ہمارا کوٹا بڑھایا جائے، ہماری جو ٹیکسز سے ایگزمپشن دی جائے جب تک ہم پروویژنل پروونس ہیں، اور جو مثلا جو کنسیشنز ہم وفاق سے لینا چاہ رہے ہیں اس کی ہم ریٹن ایگریمنٹ چاہ رہے ہیں. باقی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ہمارا پروونشل سبجیکٹ ہے، اس میں ہمیں وفاق سے کوئی ایسا کوئی ریٹن ایگریمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں آپ سے آپ کے حلقے کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے کل میں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے تو آپ کے حلقے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ ضرور سوال کیجیے گا. حلقے کے آپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پینے کا پانی کا سب سے بڑا ایشو جو ہے آپ کے حلقے میں موجود ہیں، جو آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک بھی حل نہیں کیا ہے. آپ کے حلقے میں روڈز کا سب سے زیادہ ایشو ہے، اس پر بھی کوئی کام سچا نہیں ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، وہ تو پورا گلگت بلتستان میں ہے اور آپ کے گلگت میں تو بہت زیادہ ہے. تو ابھی تک آپ اپنے حلقے کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری اے ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں. اگر میں کسی کے لیے فرد واحد کے لیے کوئی روڈ دیتا تو وہ میرا پرمنٹ ووٹر بن جاتا، لیکن میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا. میں نے جن علاقوں میں پانی کا مسئلہ تھا، ابھی آپ جو اے ڈی پی آپ فارمولیٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو 24 ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو واٹر سپلائی کی اسکیمس ہیں وہ آپ کو حلقہ نمبر 3 میں نظر آئیں گی. وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہیں. وہ کچھ مسائل اس طرح سے ہیں کہ پی این ڈی کے فارمز تھوڑے سے ہمارے ڈیلے ہو گئے، اے ڈی پی پرنٹنگ میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اس وجہ سے مسائل پیش آئے. باقی میرے حلقے میں تقریباً 40 سے 45 کروڑ کی واٹر سپلائیز ہر جگہ، مطلب ہرامش سے لے کے اب گور جگلوٹ تک دیکھ لیں. جہاں میں الیکشن میں گیا میں نے وہاں ان کے مسائل نوٹ کیے، اور جن علاقوں نے وہ پانی کا جو مسئلہ مجھے بتایا تھا، میں نے پیریورٹی بیس پہ سب سے پہلے پانی کا جو واٹر سپلائیز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. اور جو روڈز کا ایشو آپ بتا رہے ہیں، ہمارا جو سب سے میرا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ ابھی تقریباً 47 کروڑ کا ایک ہے، سینٹر روڈ ہے جو چھموگڑھ جو عالم برج سے ہو کے چھموگڑھ تک تو کمپلیٹ ہے. ابھی ادھر سے لے کے ہم اس کو دنیور تک کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ 47 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اس کا PC1 سبمٹ ہے. ہرامش کے جن ہرامش میں بھی جو خستالی کا شکار ہے، جو اصل میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے جو نمائندے آئے ہوئے تھے انہوں نے جن علاقوں سے ووٹ پڑا ان علاقوں میں اپنا کام دکھایا. ٹھیک ہے. تو میری کوشش یہ رہی ہے شروع سے کہ میں کوئی بھی گاؤں
کوئی بھی ایریا کو نگلیکٹ نہ کروں. بے شک ہمیں مجھے ووٹ پڑے نہ پڑے, لیکن میں ابھی اچھی بات ہے. مجھے جو 7,000 ووٹ پڑے ہیں میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں. میرے حلقے میں 43,000 ووٹرز ہیں, میں اب ان سب کا نمائندہ ہوں. میں نے صرف اپنا ایک گاؤں, اپنا ایک محلہ نہیں دیکھنا, میں نے حلقہ نمبر 3 کی پسماندگی دیکھتے ہوئے ہر ایریا کو بے شک 1 روپیہ جائے, میں نے ہر ایریا کی بیکورڈنس دور کرنے کی کوشش کر دی ہے. تو میں انشاءاللہ عوام کی دعا میرے ساتھ شامل ہو تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. میرے فورم سے تقریباً سکولز کے حوالے سے اور جو ہیلتھ کے حوالے سے ہیں, اور ایون ابھی روڈز کے حوالے سے بھی کچھ ایڈمن اپروولس تک آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد عوام کو جو زمین پہ کام نظر آ جائے گا. تھینک یو سو مچ سہیل عباس شاہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ لوگوں نے سہیل عباس شاہ صاحب کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند ہوگا. انشاءاللہ ایک اور خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں جلد ہم حاضر ہوں گے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.